بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے، یعنی یہ صورت ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نزول کے اعتبار سے 106واں نمبر ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیات کے حساب سے 49واں نمبر ہے۔ اس صورت کی کل 18 آیاتیں ہیں۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بلندی، آداب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس صورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہدایت بھی دی گئی ہیں۔ آداب اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نازل ہونے والی آیات نمبر 1۔ مومنوں، کس بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو رہو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 2۔ ترجمہ۔ اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے اوپر بھی بہت ہی نمایاں طور پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 3۔ ترجمہ۔ جو لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 4۔ ترجمہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ آیت نمبر 5۔ ترجمہ۔ اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے، اور یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمایاں ہدایت والی آیات۔ نمبر 1۔ خبر کی تصدیق ضرور کیا کرو۔ مومنوں، اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ آیت نمبر 6۔ لڑائی کرنے والے مسلمانوں کے درمیان صلح کروایا کرو، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرو اور انصاف سے کام لو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ آیت نمبر 10۔ مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے۔ مومنوں، مردوں سے تمسخر نہ کریں۔ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں سے تمسخر کریں۔ ممکن ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 11۔ گمان اور تجسس اور غیبت سے پرہیز۔ اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ میں ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو،
اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 12۔ قوم اور قبائل بنانے کا مقصد صرف شناخت ہے۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 13۔ اسلام لانے اور ایمان لانے میں فرق۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آیت نمبر 15۔ مومن کون ہیں؟ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دیانتداری جتاتے ہو، اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرط یہ کہ تم سچے مسلمان ہو۔ آیت نمبر 17۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے، جو کہ خاتم النبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کے ترجمے یا تشریح کرنے کی جسارت مجھ جیسے انتہائی گناہگار بندہ کے بس کی بات نہیں۔ مجھ جیسا گناہگار بندہ نقل سے نقل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے تحریر میں خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، بندہ ناچیز اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم فرقان حمید میں درج اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔